وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ معیشت مستحکم ہو رہی ہے اور ملک میں مہنگائی کی شرح 38% سے 7% تک آ گئی ہے۔ IMF حیران تھا کہ پاکستانی معیشت 14 ماہ میں کیسے سنبھل گئی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومتی اقدامات کے نتیجے میں مہنگائی اور شرح سود میں کمی آئی۔ زر مبادلہ ذخائر اور مالیاتی اداروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے، لیکن حکومت کے معاشی بحالی کے یہ دعوے زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے۔ عملی طور پر غذائی اشیاء سمیت تمام ضروریات زندگی مہنگی ترین ہو چکی ہیں اور بجلی و گیس کے بھاری بلوں نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ بعض معاشی ماہرین کی رائے ہے کہ شہباز حکومت کینسر کا علاج ڈسپرین سے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی معیشت کی حقیقی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کے بجائے نون لیگ کی وفاقی حکومت نے تنخواہ دار طبقے پر حد سے زیادہ ٹیکسز کا بوجھ ڈال کر انہیں قربانی کا بکرا بنا رکھا ہے۔ دوسری طرف اخراجات پورے کرنے کے لیے حکومت قرض پر قرض لیے جا رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان پر قرضوں کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے اور ملک پر قرضے اور واجبات ریکارڈ 85,836 ارب پر پہنچ گئے۔ ایک سال میں قرضوں اور واجبات میں 7,417 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ ستمبر 2023 تک ملک پر قرضوں اور واجبات کا حجم 78,419 ارب روپے تھا۔ اسی طرح توانائی کے شعبے میں گردشی قرضے کا جال پاکستان کے لیے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ کمی کے بجائے اضافہ ہوا ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق رواں سال کے آخر تک گردشی قرضے میں 36 ارب روپے اضافہ متوقع ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے سال 2025 میں پاکستان کے سود کے اخراجات تقریباً 40% تک پہنچنے کی توقع ظاہر کی ہے، جو 2021 کے بعد 25% سے ایک نمایاں اضافہ ہے۔ عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ انتباہ اس وقت سامنے آئی جب پاکستان نئی بین الاقوامی فنڈنگ کی شرائط کو پورا کرنے کی کوشش میں ہے، جس سے سماجی خطرات کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ آسان الفاظ میں پاکستان کا 40% بجٹ سود کھا جائے گا، یعنی پاکستان جلد ہی اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ سود کی ادائیگیوں پر خرچ کرے گا، جس سے ضروری عوامی خدمات کی فنڈنگ میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ پاکستان غذائی قلت کے خطرات سے بھی دوچار ہو چکا ہے، جو اسے ایشیا پیسیفک خطے میں سب سے خطرناک ممالک کی فہرست میں شامل کرے گا۔ شہباز حکومت اس بات کا بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے کہ IT شعبے نے رواں مالی سال کے ابتدائی 4 مہینوں میں 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی خدمات برآمد کی، جو کہ سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں IT سیکٹر میں جتنا پوٹینشل ہے اسے حکومتی اقدامات کے باعث شدید دھچکا اور نقصان پہنچ رہا ہے۔ کئی ماہ سے ملک کے طول و عرض میں انٹرنیٹ سست روی کا شکار ہے۔ اسی طرح پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ 30 نومبر کے بعد ملک بھر میں غیر رجسٹرڈ شدہ VPN کام کرنا بند کر دیں گے، یعنی کئی عام صارفین کے لیے سرکاری طور پر بندش کا نشانہ بننے والی ویب سائٹس جیسے X یعنی ٹویٹر تک رسائی ناممکن ہو جائے گی۔ اس پیش رفت پر پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن نے خبردار کیا ہے کہ انٹرنیٹ کی سست روی اور VPN سروسز کو بلاک کرنے سے یقینی طور پر IT اور اس سے چلنے والی تمام سروسز کو نقصان پہنچے گا۔